پیارے بھائی اور بہن، اب ہم کلام شروع کریں گے اور پڑھیں گے متی کی انجیل باب 21 اور اس کی آیت 39۔ لکھا ہوا ہے، اور اس سے پکڑ کر باغ سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ پس جب باغ کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو پیارے بھائی بہن، یہ باغ کا مالک جب اپنے نوکروں کو بھیجا باغبانوں کے پاس سے پھل لانے کے لیے، تو یہ باغبانہ جو ہیں کسی نوکر کو پیٹے، کسی کو قتل کرے اور کسی کو پتھروں سے مارے۔ تو مالک اور نوکروں کو بھیجا تاکہ باغبان نے اس کے نوکروں کو پھل دیے، اور وہ نوکراں مالک کے پاس وہ پھل لائے۔ مگر باغبانہ ان لوگوں کے ساتھ بھی وہچ کرے جو پہلے نوکروں کے ساتھ کرے۔ تو مالک سوچا کہ اگر انہیں اپنے بیٹے کو بھیجیں گا تو باغبانہ کم سے کم اس کی تو عزت کریں گے، مگر یہ باغبانہ اس کو پکڑ کے باہر نکالے اور قتل کر دی۔ پیارے بھائی بہن، یہ سارے باتیں جو مسیح یہودیوں کے بزرگوں کے سامنے کر رہے تھے، وہ بزرگوں کے لیے تھا، اور یہ بزرگوں کو پتا تھا کہ مسیح ان لوگوں کے طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مگر میرے دوست، مسیح یہ بزرگوں کو اتنی آسانی کے ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ مسیح ان سے سوال ضرور کریں گے اور کرے۔ سوال تھا، پس جب باغ کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو یہ بزرگوں کے دل میں کیا ہے، مسیح بتا رہے ہیں، اور ان لوگوں کو یہ بات کا پتہ بھی چل رہا ہے، اور مسیح ان لوگوں کو ایسے حالت میں لا لیے ہیں کہ ان کو خود کو اب جواب دینا ہے کہ مالک وہ باغبانوں کے ساتھ کیا کریں گا۔ اور یہ بزرگاں جواب دیتے ہیں۔ آیت 41 میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے اس سے کہا، ان برے آدمیوں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور باغ کا ٹھیکہ اور باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کو پھل دیں۔ پیارے دوست، اب آپ سوچ سکتے کہ یہ بزرگوں کی کیا حالت ہوئی ہوں گی۔ اب ہم آیت 42 اور 43 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہوگا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی۔ میرے دوست، یہاں دلچسپی کی بات یہ ہے اور غور کرنے کی ہے کہ ہمارے خداوند جو لفظوں کا استعمال کر رہے تھے وہ لفظوں کو تھوڑا سا بدل دیے۔ ہمارے خداوند جو لفظ استعمال کر رہے تھے وہ تھے آسمان کی بادشاہت، اور یہ آسمان کی بادشاہت سے انہوں خدا کی بادشاہت کا استعمال کرے۔ میرے دوست، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مسیح جو ہیں زیادہ حصوں کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں۔ کئی کو بولے تو انہوں اب تیار ہو رہے ہیں خدا کے بادشاہت میں غیر قوموں کو لانے کے لیے، اور وہ لوگوں کو لانے کے لیے جو ان کے پاس آتے ہیں۔ مسیح بولتے ہیں، خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کے پاس سے لے کے کلیسیا کو دے دی جائیں گی۔ اگر ہم پطرس کا پہلا عام خط باب 2 اور آیت 9 میں دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ تو دوست، وہ مقدس قوم ہے کلیسیا۔ آیت 44 میں لکھا ہوا ہے، اور جو اس پتھر پر گرے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، مگر جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے، اور جو اس پتھر پر گرے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ چیز جو ہے
مسیح کے یہ دنیا میں پہلے مرتبہ آنے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ چٹان ہیں جس پہ کلیسیا بنی ہے۔ اگر ہم کورنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط باب 3 اور آیت 11 دیکھیں گے تو پولس رسول بولتے ہیں، کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا۔ تو وہ پتھر پہ گرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فضل کے دنوں میں مسیح کے پاس آنا۔ مسیح کا انکار کرنا یہ ہوتا ہے کہ وہ پتھر کو اپنے اوپر گرانا، اور اپنے اوپر پتھر گرا لینے کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کے عدالت میں آ جانا۔ آیت 45 میں لکھا ہوا ہے، اور جب سردار کاہنوں اور فرشتیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہ ہمارے حق میں کہتا ہے۔ تو میرے دوست، یہ بزرگوں کو معلوم تھا کہ مسیح کیا بول رہے ہیں۔ آیت 46 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ اس کے پکڑنے کی کوشش میں تھے، لیکن لوگوں سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے۔ تو یہاں حالانکہ بزرگاں تل گئے تھے کہ مسیح مارے جانا، مگر جب پکڑنے کی کوشش کرے تو ڈر گئے۔ کس سے ڈر گئے؟ وہ بھیڑ سے جو ان کے پاس کھڑی تھی۔ کئی کو بولے تو یہ بزرگ لوگ جانتے تھے کہ مسیح ایک نبی ہیں۔ ان لوگ مسیح کو ایک نبی کے حیثیت سے جانتے تھے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 21، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 22 آیت 1 اور 2 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور یسوع پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ آسمان کی بادشاہت اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ پیارے بھائی بہن، میں آپ کا توجہ یہ لفظ پھر پہ چاہوں گا۔ یہ چھوٹا سا لفظ یہ بتاتا ہے کہ مسیح اس وقت بھی بزرگوں سے بات کر رہے ہیں۔ پیارے دوست، آگے ہم دیکھیں گے تو مسیح بولتے ہیں اس بادشاہ کی مانند، یعنی کہ خدا باپ، اور یہاں جو لکھا ہوا ہے کہ اپنے بیٹے کا مطلب ہے یسوع مسیح۔ تو آگے اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح آسمان کی بادشاہت کا لفظ نکالتے ہیں اور خدا کی بادشاہت کا لفظ یہاں استعمال نہیں کرتے ہیں، جو انہوں دوسرے تمثیلوں میں استعمال کرے تھے۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوں کو شادی میں بلائیں، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے، اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوں کو شادی میں بلائیں۔ پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بلائے ہوئے کون ہیں؟ یہ بلائے ہوئے جو ہیں اسرائیل کے گمراہ بھیڑے ہیں۔ ہمارے خداوند جو ہیں ان کے شاگردوں کو ان لوگوں کے پاس بھیجے، اور آپ کو یاد ہوگا، اور پرانا عہد نامہ میں پیغمبراں تھے جو لوگوں کے سامنے خدا کا پیغام رکھتے تھے۔ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوں سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ پیارے بھائی بہن، اس کا کیا جواب تھا؟ آیت 5 اور 6 میں لکھا ہوا ہے، مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو، اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا۔ تو میرے بھائی، اسرائیلیاں خدا کے یہ دعوت نامہ کا انکار کرے، ان لوگاں اس کے نبیوں کو قتل کرے، اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو بھی نہیں چھوڑے، ان کو صلیب پہ چڑھا دیے۔ آیت 7 میں لکھا ہوا ہے، بادشاہ کو غصہ آیا اور اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر پھونک دیا۔ پیارے بھائی بہن، یہ واقعی میں ہوا کہ یروشلم کی بربادی 70 AD کو رومیوں کے ذریعے سے ہوئی۔ آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ شادی کے ضیافت تو تیار ہے، مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے۔ پیارے دوست، اب ہم دعوت دینے کے طریقے میں بدلاؤ دیکھیں گے، اور یہ ہمارے زمانے کے طرف، یعنی کہ جس زمانے میں ہم رہتے ہیں اس کے طرف اشارہ کرتا ہے۔ آیت 9 اور 10 میں لکھا ہوا ہے،
بس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملیں شادی میں بلا لاؤ، اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر جو انہیں ملے، کیا برے کیا بھلے، سب کو جمع کر لائے، اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی۔ مگر میرے دوست، اب دیکھو کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ آیت 11 میں لکھا ہوا ہے، اور جب بادشاہ مہمانوں کے دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کی پوشاک پہنے ہوئے نہ تھا۔ پیارے بھائی بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شادی کا پوشاک کیا ہے؟ میرے دوست، بادشاہ کا جو دعوت نامہ ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے، مگر بادشاہ کے شرطوں کو پوری کرنا ضروری ہے۔ بغیر شرطیں پورے کرے کے بادشاہ کے پاس آنا خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ یہ جو شادی کی پوشاک ہے، یہ مسیح کی رازبازی کی پوشاک ہے، جو نجات کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور یہ پوشاک سب کو دی جاتی ہے جو یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں۔ پولس رسول یہ رازبازی کے بارے میں بولتے ہیں جب رومیو کا خط باب 3 اور آیت 21 اور 22 میں لکھا ہوا ہے، مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک رازبازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی وہ رازبازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں۔ میرے دوست، یہ پکی بات ہے کہ سب کو شادی کی پوشاک پہننا ضروری ہے۔ آیت 12 میں لکھا ہوا ہے، اور اس نے کہا، میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کر آ گیا؟ لیکن اس کا منہ بند ہو گیا۔ تو میرے بھائی، یہاں غور کرو کہ اس کا منہ بند ہوگا۔ کئی لوگوں کو میں یہ بولتے سنا ہوں کہ میرے کو یسوع مسیح کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان لوگاں خدا کے ساتھ ایک موقع لے سکتے ہیں اور خدا سے پوچھ تاچھ کر سکتے ہیں، آخر ہمارے میں کمی کیا ہے؟ ہم کو کیا ضرورت ہے یسوع مسیح کو قبول کرنے کے لیے؟ ہم یہ سارے باتیں خدا سے پوچھیں گے۔ یہ لوگوں کا یہ خیال ہے۔ میرے دوست، آپ خدا کے سامنے یہ سارے باتیں پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے یہ تو میرے کو نہیں معلوم ہے، مگر ایک چیز میرے کو ضرور معلوم ہے، بولے تو وہ یہ ہے کہ جب بادشاہ وہ آدمی سے پوچھا کہ میاں تو شادی کی پوشاک پہنا بغیر یہاں کیوں کر آ گیا، تو یہ آدمی یہ سوال کا جواب نہیں دے سکا، اس کا منہ بند ہو گیا۔ آیت 13 اور 14 میں لکھا ہوا ہے، اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا، کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے۔ میرے دوست، آپ شادی کے پوشاک کو قبول کرنا چاہیں گے یا نہیں یہ آپ کے اوپر ہے، مگر ایک بات یاد رکھو کہ مسیح آپ کے لیے شادی کے پوشاک کا انتظام کرے ہیں۔ شادی کا دعوت نامہ ہر ایک کے پاس پہنچا ہے، مگر میرے بھائی، آپ کو بادشاہ کے شرطوں کو پوری کرتے ہوئے بادشاہ کے پاس آنا ہے۔ یہ ہوگا اب مسیح کے دشمن ان سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں۔ پہلے ہیرودیوں مسیح کے پاس آئیں گے سوال کرنے کے لیے، اور اس کے بعد صدوقیاں آئیں گے، اور آخر میں فرشتیاں آئیں گے۔ اس کے بعد مسیح فرشتیوں سے سوال کریں گے، اور فرشتیاں جتنی جلدی ہو سکے مسیح کے پاس سے بھاگ جانے کی کوشش کریں گے، اور باب 23 میں ہم دیکھیں گے کہ مسیح ان لوگوں پہ افسوس کریں گے۔ ہیرودیوں ان کے پاس ایک سوال لے کے آئیں گے جس کا تعلق جزیہ سے رہیں گا، اور اس کے بعد صدوقیاں مسیح کے پاس ایک سوال لے کے آئیں گے جس کا تعلق مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں رہیں گا، اور فرشتیاں ایک سوال لے کے آئیں گے جس کا تعلق شریعت سے رہیں گا۔ ہم دیکھیں گے کہ مسیح کس طریقے سے ان لوگوں کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ آیت 15 سے 17 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اس وقت فرشتیاں نے جا کر
مشورہ کیا کہ اسے کیوں کر باتوں میں پھنسائیں۔ پس انہوں نے اپنے شاگردوں کو ہیرودیوں کے ساتھ اس کے پاس بھیجا اور انہوں نے کہا، اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ تو کسی آدمی کا طرفدار نہیں۔ پس ہمیں بتا، تو کیا سمجھتا ہے، قیصر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ میرے دوست، ایسا دیکھا گیا تو یہ لوگوں کو اس بارے میں مسیح کا خیال لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے پاس یہ سوال کا جواب تھا۔ ان لوگ مسیح کو پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر مسیح ان لوگوں کو یہ بولتے رہتے، سمجھو کہ تم لوگوں کو جو ہے قیصر کو جزیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو انہوں قصوروار ٹھہرائے جاتے تھے، اور اس وقت حکومت رومیوں کی تھی اور رومیوں کے حکومت کے خلاف گئے ویسا ہو جاتا تھا۔ یا پھر انہوں یہ بولتے تھے، سمجھو کہ ہو تم قیصر کو جزیہ دینا، تو یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں مسیحا نہیں ہیں، تو یہ لوگ یہ سمجھے کہ مسیح شیشوپن میں آ جائیں گے۔ ان لوگاں اپنے دل و دماغ میں یہ خیال ضرور لائے ہوں گے کہ اگر مسیح ذرا بھی غلطی کریں گے تو ہم ان کو قصوروار ٹھہریں گے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مسیح کیا کرتے ہیں۔ آیت 18 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، یسوع نے ان کی شرارت جان کر کہا، اے ریاکارو، مجھے کیوں آزماتے ہو؟ تو یا مسیح یہ لوگوں کو ویسا بلائے جیسا ان لوگاں تھے، یعنی کہ ریاکار۔ آیت 19 میں لکھا ہوا ہے، جزیہ کا سکہ مجھے دکھاؤ۔ وہ 1 دینار اس کے پاس لے آئے۔ پیارے بھائی بہن، یہاں یہ غور کرنے کی بات ہے کہ مسیح ان کے دینار کا استعمال کرے۔ اگر ہم سوچنے بیٹھیں گے تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ مسیح ان کے خود کے دینار کا استعمال نہیں کرے، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کے پاس دینار نہیں تھا۔ آیت 20 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اس نے ان سے کہا، یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ تو یہ رومیوں کے حکومت کا بنا ہوا سکہ تھا، اور یہ لوگ یہ سکے کا استعمال کر رہے تھے۔ آیت 21 میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے اسے کہا، قیصر کا۔ اس پر اس نے ان سے کہا، پس جو قیصر کا ہے قیصر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ میرے دوست، یہ ایک زبردست جواب تھا، بلکہ یسوع مسیح ان کے سوال سے بھی زیادہ جواب دیے۔ یہ پکی بات ہے کہ یہ سوال کے جواب میں اور کچھ جڑا ہوا تھا۔ مسیح کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگاں قیصر کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ لوگ قیصر کے سکے کا استعمال کر رہے تھے۔ یہ لوگ رومیوں کے سڑکوں پہ چل رہے تھے، اور رومیوں کی سرکار ان کو سکون اور اطمینان میں رکھی تھی۔ تو مسیح کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ساری چیزوں کے لیے ان لوگاں قیصر کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ تو یا مسیح ان لوگوں کو بولنے لگے کہ جو قیصر کا ہے قیصر کو دیو۔ مگر یہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ مسیح ان لوگوں کو خدا کے طرف بھی اشارہ کر رہے تھے۔ انہوں یہ بولنا چاہ رہے تھے کہ سکے کا ایک حصہ خدا کو بھی پہنچتا ہے۔ تو مسیح ان لوگوں کو بولنے کو لگے کہ جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جب مسیح ان لوگوں کو یہ جواب دیے تو ان کا رویہ کیسا تھا۔ آیت 22 میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے یہ سن کر تعجب کیا اور اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ تو یہاں جو ہے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے خداوند ان لوگوں کے جال میں نہیں پھنسے۔ حالانکہ یہ لوگوں کو قیصر کو ادا کرنا تھا، مگر ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ خدا کو بھی ادا کرے۔ تو یہاں ہیرودیوں مسیح کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو دوست، اب ہے صدوقیوں کا وقت مسیح سے سوال کرنے کے لیے، اور ان لوگاں بھی کوشش کرتے ہیں مسیح کو پھنسانے کے لیے۔ آیت 23 سے 28 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اسی دن صدوقی جو کہتے ہیں کہ قیامت ہے ہی نہیں، اس کے پاس آئے اور اس سے یہ سوال کیا کہ اے استاد، موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر کوئی
بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی سے بیاہ کر لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ اب ہمارے درمیان 7 بھائی تھے اور پہلا بیاہ کر کے مر گیا، اور اس سبب سے کہ اس کے اولاد نہ تھی اپنی بیوی اپنے بھائی کے لیے چھوڑ گیا۔ اسی طرح دوسرا اور تیسرا بھی 7ویں تک سب کے پیچھے وہ عورت بھی مر گئی۔ پس وہ قیامت میں ان 7 میں سے کس کی بیوی ہوگی؟ کیونکہ سب نے اس سے بیاہ کیا تھا۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔